على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. راجع الاحترام معزز سامعین حضرات، سولہواں پارہ سورۃ مریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک پیغمبر عظیم الشان عظیم المرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ انبیاء کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ومنہم من کلم اللہ، خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ میرے ان انبیاء میں سے میرا ایک نبی تھا جس کو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے کوہ طور پر باتیں کی۔ منہم من کلم اللہ، کہ میرے بعد انبیاء میں سے، یعنی پھر آگے نام تو نہیں لیا لیکن مراد ومنہم من کلم اللہ، کہ ان انبیاء میں سے ایک نبی ایسے بھی تھے اللہ فرماتے ہیں کہ جن سے ہم نے باتیں کی۔ اللہ نے جو کلیم اللہ سے باتیں کی اس کا اللہ پاک نے نام پارے میں تذکرہ فرمایا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، فرمایا ہم نے موسیٰ کلیم اللہ کو اپنی ملاقات کا ٹائم دیا تھا۔ میں نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو ملاقات کا ٹائم دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمائے کہ میں اپنے ایک نبی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سے ملاقات کا ٹائم دیتا۔ اس ٹائم دیتے وہ تشریف گھن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اصالہ جہاں ٹائم دیتا ہویا ہا کہ فلاں ٹائم فلاں دن فلاں وقت گھنٹہ منٹ اے میرے کلیم تشریف گھننا ہے، اساں تو ہے نال گال نہیں کرے سا۔ وَكَلَّمَهُ، ان گفتگو دا آغاز تھی گئی شروع۔ اللہ بولیں دے تے کلیم اللہ سن دے،
کلیم اللہ بلندی اللہ سنتا پہ. یہ فطرتی قدرتی چیز ہے. آپ کا تجربہ بھی ہو سی اور بھی کر گنا ہے. ٹیپ یا موبائل دے وچ کوئی بیان کہیں عالم دا بھریا ہوا ہوئے تو وہ سریلا جہاں ہوئے خوش آباد ہوئے. سامع جرا سنتا بیٹھے ان دا دل کرے دے کہ میں خطیب دی زیارت بھی کرنا تھا ایک دیکھا بھی تے اللہ تے خطیبیں دا پیدا کرنے والا ہے بھائی. حسن صوت دا مالک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے وچوں ایسے بندے بھی پیدا فرمائے جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن صوت عطا فرمایا ہے. سر فرست حضرت داؤد علیہ السلام یہ بھی اللہ دے برگزیدہ پیغمبر ہیں. روایات دے اندر آندے انہاں دے کتاب جڑی نازل تھی ان کا نام ہے زبور. آسمان تو 4 کتاباں اترین 100 صحیفے چھوٹے چھوٹے کتاب 4 کتاباں تے 100 صحیفے. تورات انجیل زبور قرآن مجید. تورات موسیٰ علیہ السلام تو اتری. زبور حضرت داؤد علیہ السلام تے اتری. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اتری. تے قرآن مجید فرقان حمید اصال پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ نے اتارا. کیسے؟ جبریل کو درمیان میں واسطہ بنایا. اللہ قرآن جبریل کو دیتے کہا جاؤ جبریل میرے پاک پیغمبر پر پڑھو. جبریل آ کر پڑھتے تو سرکار دو عالم علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ پڑھن پائے گئے. فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. اے میرے نبی تساں جبریل دے نال نہ پڑھو ان کو پڑھن لیو اندے کو تساں سنو. والا اگ سالب کم ہے تھوڑے زبان تے قرآن کو جاری بھی کرے سوں تھوڑے دل دے اندر بھی کو ٹکے سوں. سنقرئک فلا تنسا اساں تو کو ایسا پڑھے سوں اے جا سبق یاد کروے سوں کہ ول ایک حرف بھی نہ بھول سی. سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ. تو میں عرض کریں ہم داؤد علیہ السلام جس ویلے زبور دی تلاوت فرمیندے ہن زبور دی تلاوت فرمیندے ہن اللہ گواہ ہے محمد رسول اللہ اس پر شاہد ہیں کہ اڑتے ہوئے پرندے ٹھہر جاتے تھے. بہتا ہوا سمندر رک جاتا تھا. یہ حسن صوت یعنی ایسا جادو ہے. اس لیے سرکار دو عالم فرمایا ان من البیان لسحرا. بعض بیان جادو ہوتے ہیں. جس طرح جادو بندے کو جکڑ گھندے اس طرح بیان حسن صوت بندے کو قدم نہیں اٹھاوا دے. عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو تساں نہ سنیا ہو سی. امیر شریعت انہوں نے لقب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ایسا حسن صوت عطا فرمایا ہے. انہوں نے رفیق سفر علامہ شورش کشمیری وہ انہوں نے ہم سفر ہیں. وہ فرمیندن کہ بخاری صاحب دا سب تو بڑا بیان 20 گھنٹے دا ہوگا. کتنا؟ بولے سونا نا 20 گھنٹے دا شورش کشمیری دا بیان ہے. جس ویلے شاہ صاحب دا خطبہ شروع تھی وہا مجمع کٹھا ہو جاندہ ہا. 20 گھنٹے مسلسل اگر شاہ صاحب دا بیان چلے ہا ایک بندہ بھی نہ اٹھ سکتا.
20 گھنٹے، اور اس تو چھوٹا بیان 15 گھنٹے، اس تو چھوٹا بیان 10 گھنٹے، اس تو کم 7 گھنٹے، 3 گھنٹے کرنے کم کدی بخاری بولا بھی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے حسن صوت دیتا، حسن صوت۔ کبیر والا دے علاقے کے اندر تشریف گھننا ہے جتھا میں رہ دینا تقریباً 32 سال کا ایک مدرسہ ہے دارالعلوم عیدگاہ کبیر والا۔ وہ بندے ہون بھی زندہ ہیں، وہ بندے ایک بات ہے نا راوی جنہیں یہ روایت نقل کی تھی وہ ہون بھی زندہ ہیں، انہوں میں کوئی گل سنائی ہے۔ ہوں تو امبے دے باغ ہیں چھوٹے 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 گدل ہے، کلمی ہو گئی نا زیادہ، اس ویلے امباں دے باغ ہوں بڑے دوسرے بڑے درخت، اتنے سارے اس ارد گرد باغ ہیں۔ امباں دے باغ تلے شاہ صاحب دا بیان ہے۔ مہینہ ای ہوا جی میں پچھلا گرمیاں نہیں گزریا، گرمیاں ہونی کھڑی ہیں سخت گرمیاں، نال اگلی سائڈ دوتے اس ذمہ دار دے جندے کولو بعد ہا جانور بدھے کھڑے ہیں۔ یہ شاہ صاحب دا بیان شروع تے اڈو نہ کو گھا جیسے ٹنڈی چلو یہ اپنا گھا کھا میں راوی جائیں واقعہ اکھے نہ لٹھے وہ ادھے جس ویلے شاہ صاحب بنے آکھے نا الحمدللہ الحمدللہ، ان دے اندر بڑا اثر ہے، ان دے اندر بڑا اثر ہے۔ وہ بعد تو صحابی بن گئے نا، انہاں دا نام زماد، کیا نام؟ زماد، زواد میم الف ما دال زماد۔ یہ بہت بڑا منتر باز ہے دور جاہلیہ دا راقی، عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ راق، کون؟ دم کرنے والا۔ یہ آئے گل سمجھ آتی پئی ہے یا باہر ہوئی دی پئی ہے؟ انہیں سپیکر اندر یہ فائدہ ہوتا ہے جن اندر بیٹھے وہ محروم، بہت ساری بحث تجربہ ہی میں ہے نا، تمہارا پتہ کہنے میں کوئی آندھی پہ سمجھ جانا، مقصد یہ بات سمجھ آوے۔ کیا حال کرے گا پیا زمان ایک درمیان گال آ گئی الحمدللہ کوڑی کھٹکائی سے کہیں دی رحمت للعالمین، سب کہو سبحان اللہ، نال درودی پڑھو جا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا نے دروازہ کھولے، وہ دی مثال تے ای میں ہے نا، آقا نے گھر کا جلے دروازہ کھولے ای میں لگ رہا جی میں بدلی دی جو چاندر نکلے بہرحال آپ نے فرمایا زماد تو کلاہ نہ آمن آلا کی میں خیر ہے سارے کو کوئی ایسا بندہ آ بنے جرا کلاہ نہ آوے یار کہ خیر ہے گرمی سفر کی دی بندے آکے خیر ہے صحیح آکے کی میں آئی آپ کو جملہ سنا ہے آکے میں سنے جناب کچھ الٹا سیدھا گاڑی کرے دیا ہے نہیں سمجھ آئی یہ جملہ میں بڑی احتیاط نال بولے وہ کچھ بڑی بھی کچھ آ کیا وہ میں نہیں آتا الٹی سیدھی باتیں آپ کرتے ہیں ورنہ پھر الٹی سیدھی بات جو میں کرتا ہوں پھر تو کیا ہے اگر تو کو پتہ کوئی نہیں کہ نہیں اگر میں بہت بڑا راقی راق عربی میں کہتا ہے دم کرنے والا مجھے بڑے دم آتے ہیں تو میں نے یہ سوچا چلو بھلا یہ تو قومی بھائی ہیں پھر بھی نا نظریاتی اختلاف ضرور ہے نظریاتی اختلاف کیوں اکثر 360 تو مننا نہ لائیں تو ہکے دی ڈٹ لینے
آپ تسبیح بند کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ناراض بھی نہ ہوں۔ قرآن مجید میں آتے او القسمع وہو شہید، کان بھی لگاؤ دل بھی حاضر کرو۔ جب اللہ کا قرآن کہیں سنایا جا رہا ہو، کان بھی رکھو دل بھی، یہ کان ادھر ہیں دل تسبیح کی طرف ہے، اس لیے مسئلہ یاد کرو۔ اور یہ 26 پارہ سورۃ قاف، او القسمع وہو شہید، جب ہماری بات ہو رہی، اللہ کہتے ہیں جب ہماری بات ہو رہی ہو کان بھی لگاؤ دل بھی۔ کہ جی مجھے دم آتا ہے، ہن دیکھو رحمت للعالمین کی شفقت، رحمت، مہربانی۔ اگر آج ہمیں کوئی آ کر کہے کہ مولوی صاحب، مجھے آ کر کہے کہ مولوی صاحب میں سنے، تو الٹا سیدھا مریا نہ بنے، پہلے تو میں جوتی لگا گئی تھا، الٹا سیدھا میں کریں گا بس۔ آپ سے فرمایا ٹھیک جو چاہتے ہو، کہ میں آپ پر دم کرتا ہوں۔ اور میں گل کر گیا ہے اتنا رشتہ دار اسیں قریشی ہیں، اے بھی قریشی، لیکن وہ عام قریشی تے نہ ہاں، وہ تو سید الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ آپ کی شان کے کیا کیا کہنا۔ وہ دم کر کے فارغ تھی گئے، دم کر کے فارغ ہو گئے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے اور میں دم کرا ہیں، ہاں کہ میں دم کر رہا ہوں، کہ میں دم کیتے تساں قبول کیتے، تساں ناراض نہیں دیتا ہے، تساں دم کرو، میں تو ہارے تھی کیتے، وہ تو اثر نہیں تھیا، وہ تو اثر، تساں دم کرو۔ وہ الحمدللہ دی گل آئی، میرے پیارے نبی نے فرمایا الحمدللہ، سب کہو الحمدللہ، بات سے بات نکلتی ہے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم نے اونٹنی گم تھی گئی ہے، رسہ تڑوا کے نکل گئی ہے۔ پیارے محبوب نے صحابت صحابہ نے فرمائے اگر میری اونٹنی مل گئی ہے نا تو میں منت منے نا کہ میں اللہ سامنے بہت بڑا شکر ادا کرے تھا۔ یہ میرے پیارے محبوب صحابہ دے وچ بیٹھے ایک گفتگو ہو رہی ہے، میری اونٹنی مل جاوے تو میں بہت بڑا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا جبریل آؤ فلانی جہاں تے اونٹنی نکیل اڑ گئی ہے، فلانے درخت دے نال ان کی نکیل کٹ تے میرے نبی تو پہنچے، وہ مہار چھڑائیے، اونٹنی چلتی چلتی مدینہ میں جا گئی ہے۔ مسجد نبوی کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، سرکار دو عالم نے فرمایا الحمدللہ، صحابہ کرام انتظار چاہن کہ آقا نے جو فرمایا اونٹنی مل گئی تو میں بڑا شکریہ ادا کرے تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آقا 10-15-20 دیگاں پکے سے بڑا شکریہ دے ہوں بھی کہیں کچھ کھاؤ پلاؤ۔ تو آخر 2 ڈیہاں تو بعد یا 1 ڈیہں تو بعد ایک صحابی بولا یا رسول اللہ تو فرمایا کہ شکریہ ادا کرے زوں، تو اصل انتظار چاہیں، فرمایا تو کوئی نہ سنیا، کیا فرمایا اس میں آخیا نا ہاں الحمدللہ، اس تو بڑا شکریہ کیا کیا ہے۔ اس واسطے اللہ دھی دے وے، پتر دے وے، نعمت دے وے، صحت دے وے، بخت دے وے، تو کیا آکھنے الحمدللہ، الحمدللہ کلمۃ الشکر۔ حدیث پاک دے اندر الحمدللہ پڑھنا ایک کلمہ شکر ہے، یہ بہت بڑا شکریہ ہے۔ اونٹنی بہہ گئی، کلمہ پڑھی گیا، شکر ادا ہو گیا۔ میں کو یاد ہے، ایک گال سنانا چاہنا ہوں،
اس جانور کا نام ذہن چ نہیں آ رہا، آج اسی تے سنا لیتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ حضور جس وقت ان کلمات تک پہنچن، ان کی مثال میں نے انشاءاللہ سمجھ آوے تھی۔ ماہی بے آب، ماہی مانا مچھلی، بے آب مانا جو دریا کے بہر کٹ گنو، نالا باندھا پہ مچھلی پکڑ کے تو بہر کٹیے، وہ کتنا تڑپ سی، کہنا تڑپ سی، کنانی بریٹھی مچھلی تڑپ سی، بولو تھا۔ ایک بہت بڑی مثال ہے، جیسے حضور نے خطبہ پڑھ کے فارغ تھے، زماد ماہی بے آب کے طرح تڑپ رہا تھا۔ میرے آقا قریب ہوئے، سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا محبوب جلدی کلمہ پڑھا، جلدی کلمہ، ورنہ میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا الحمدللہ کی برکات۔ تو بخاری صاحب کرسی پر بیٹھے، کہا الحمدللہ، وہ جانور جو نال کھڑے ہن، چارہ کھاندے کھڑے ہن، وہ بندہ وچ ہاں ہون بھی جیندا ہے، جائیں گل سنائیے، کیونکہ جانور دے منہ وچ جیڑا گھاہ آ گیا، وہ منہ دے وچ گھن کے کھڑے رہی ہے، نہ وہ اندر کیتے نے نہ باہر سٹے نے۔ 3 گھنٹے بخاری واز کیتے، 3 گھنٹے جانور بخاری تو ڈہ دے رہی ہے۔ یہ حسن صوت، خوبصورت آواز۔ تو خوبصورت آواز دینے والا کون؟ اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ نے جس وقت اللہ سے ہم کلام ہوئے تو دل نے چاہیا کہ اللہ کو دیکھا دے صحیح، اللہ کو دیکھا دے۔ قال رب ارنی انظر الیک، یا اللہ آپ کی آواز تو سن رہا ہوں پر دل کرتا ہے کہ آپ کو دیکھوں بھی صحیح۔ فرمایا قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل، کہا فرمایا ایسے نہیں، دنیا میں جیتے جاگتے کوئی اللہ کا، کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، خواب میں دیکھ سکتی ہے۔ خواب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں اللہ کے کئی بار زیارت ہوئی۔ امام احمد ابن حنبل ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جن کو 1 لاکھ حدیث حضور کی یاد تھی، 1 لاکھ، ان کو بھی کئی بار خواب میں زیارت ہوئی۔ پہلی بار جس ویلے خواب میں زیارت ہوئی ہے، اللہ کا نے پوچھنے اللہ سے یہاں کیڑا عمل میں کر رہا ہوں، تیرے نیڑے تھی بجا۔ اللہ پاک نے فرمایا میری مقدس کلام کی تلاوت کر۔ ٹھیک ہے، خواب بڑا اچھا۔ صبح ہوئی، ساتھیوں کو خواب سنائے تو زار و قطار روندے بیٹھے، انہوں نے کہتے اتنا بڑی سعادت کو نصیب تھی ہے، مر روندے کیوں ہوئے؟ کہ خوشی بھی کمال ہے پر غم دی بھی انتہا کوئی نہیں۔ کہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کنے یہ پوچھ نہیں سکیا کہ قرآن مجید کی تلاوت جو قرب دا ذریعہ ہے کی میں ہے، دیکھ کے پڑھاں، زبانی پڑھاں، ترجمے دنال پڑھاں، بغیر ترجمے دے پڑھاں کی میں ہے۔ ایک تڑپ پیدا ہوئی، دوسری رات خواب اللہ آ گئے، کہنا سبحان اللہ، اللہ آ گئے، زیارت ہوئی ہے،
احمد بن حنبل نے پوچھے یا اللہ میں کل بھول گیا میں پوچھ نہیں سکیا کی میں حساب کتاب ہے. اللہ نے فرمایا احمد قرأت ما شئت حیث شئت، جیسے چاہے پڑھ، دیکھ کے پڑھ، زبانی پڑھ، ترجمے سے پڑھ، بغیر ترجمے پڑھ تو صحیح، ہر حال میں یہ میرا قرآن میری قربت کا ذریعہ ہے. بغداد کا شہر جو ہے نا، بغداد کا شہر یہ کراچی کنے بڑا ہے، کراچی کنے بڑا شہر. ایک دفعہ رات ایک دا ٹائم ہاں، پورے بغداد امبر تے کستوری دی خوشبو مہک ہوئی ہے. محلے تے محلے اٹھی کھڑے ہیں، وہ بھی باہر وہ بھی باہر. کہ یار کیا ہے کہ یار خوشبو نہیں سنبھالے گی، یہ پتہ نہیں کتوں آ گئی ہے. مطلب آپس سے آخر لگے لگتا ہی میں ہے کہ اج بغداد دے بادشاہ دے ہاں کوئی فنکشن ہے، کوئی ان کی بیٹی دی شادی ہے یا بیٹے دی شادی ہے، تو معلوم تھے کہ بادشاہ جو ہوتی ہے خزانے دا مالک، لگتا ہی میں کہ اون مطلب جڑے چھڑکاؤ کرا لے ان کو آرڈر دے دیتے تھی کہ پانی دے وچ امبر تے کستوری ملا کے بغداد تے چھڑکاؤ کرو. یہ وہ خوشبو ہو سی. کہا کہ کیا پتہ، کہ چلو بادشاہ دے دروازے تے چلتے ہیں. منجن تے بادشاہ آپ شاہی محل دے دروازے تے آیا کھڑے پوچھنے ہیں صحیح اج تاری طرف کوئی انتظام ہے؟ کہ میں تو پتہ ہی کوئی نہیں، میں کو تو خوشبو خود ہی سمانے دی. میں تو بستر چھوڑ کے شاید باہر آ گیا، میں کہ کہیں کہیں پوچھاں کہیں مولوی صاحب کو سڈو. اس موقع تو مولوی یاد آنے نا، کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے کسی عالم کو بولو، کوئی پتہ نہیں کتوں آنی پئی. اللہ پاک نے راہبری کی تھی. ایک بندہ آ گئے، وہ کہ میاں کیوں پریشان تھے گڑے میں؟ کہ یار خوشبو پورا بغداد مہک گئے، کپڑے خوشبو، سر خوشبو، بستر میں خوشبو، مکان، اس سمجھ نہیں آتی. وہ کہ میں تو اپنے سامان یار یہ تو بڑی گال ہے. کہ او میرے نام ہر شہر اندر قریب قریب گلستان ہوں گے کہ کہیں نہیں ہوں گے، کیوں نہیں گیا لیندے ہوں گے. اچھا کہ او وہ گھن گئے اماں اتنے کتبہ لگا ہوا قبر دے وچ نہ سیٹ کرو سر علیحدہ لا سکتے ہو، قبر دے وچ چسبہ نہ کرو، قبر کنے علیحدہ کوئی تختی لکھ کے لامنی ہوئے تو ان کی اجازت ہے. وہ ایک تختی لگی ہوئی ہے اتنے نام لکھا احمد بن حنبل دا. اس قبر دے گھن گئے، وہ قبر کو اتفاق نال سوراخ تھی گیا، اس سوراخ دے وچ جنت دی خوشبو آتی پئی. یہ احمد بن حنبل. اللہ تعالیٰ اساں کو بھی انہاں بزرگاں دے نقش قدم تے چلاوے، انہاں دے نال سچی محبت اور عقیدت نصیب فرماوے. تو میں عرض پہ کریں ہم باتاں تے کافی سناونے ہن، ٹائم ساتھ نہیں دینا، وہ گل پوری کریں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ دی آواز سنی کیا خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ کو دیکھا. قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. ککلی ملائم میں نہیں انج نہیں، تو پہاڑ تے نظر رکھ، میں آپ نورانی تجلی تھوڑی جی جھلکی دے رہا. تفسیر حسینی والے لکھے، یہ بہت بڑی تفسیر قرآن مجید دی. یہ سوئی ہے نا، سوئی جتوں اصل ٹاکا چاہنے ہیں ان سر یہ کو 70 حصے کرو، ایک حصے دے برابر اللہ نے آپ نورانی تجلی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا. اللہ پاک نے جب اپنی نورانی تجلی کوہ طور دیتے پاتی، کوہ طور بھی جل گیا تو کلیم غشی کھا کے سو گیا. فلما افاق قال سبحانک،
جب ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے اس بات پر معذرت کی کہ یا اللہ مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے رومی، نام ان کا انہوں نے جلال الدین، نام کیا؟ جلال الدین۔ میں ڈھیر عرصے تو بعد آیا، میں کل سے سو بھی بس کر کوئی پتہ کہ نہیں، لیکن اتفاق نہ کٹھے تھے، اللہ خیر کرے سی کیا سی اچھا خیر بات مکیلا پیا۔ جلال الدین رومی اس سارے واقعے کی ترجمانی کیتی ہے۔ کلیم غش میں ہے، توجہ فرمانا، جملہ فارسی ہے، معنی آسان ہے۔ کلیم غش میں ہے، جل رہا ہے دامن طور۔ کلیم غش میں ہے، جل رہا ہے دامن طور، ابھی تو حسن کا پہلا ہی پردہ اٹھا ہے۔ میرے خیال ہے ایک گال مار کے کوئی سمجھ کہیں نہیں آگی بھی، میں نہیں پیٹتا بیٹا، یہ جملہ سمجھ آ گیا تو ہر ساتھی سبحان اللہ پڑھے۔ یا فارسی ہے کلیم غش میں، غش نہیں سے جان دے بندہ بے ہوش تھی، کلیم غش میں ہے، جل رہا ہے، تو پڑھ جا، جل رہا ہے دامن طور، وہ غش میں ہے، طور کا دامن جل رہا ہے، ابھی تو حسن کا پہلا ہی پردہ اٹھا ہے۔ یہ اللہ کا حسن ہے۔ تو یہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے، اور میرا کل دل چاہتا کہ انہیں کچھ واقعات حالات سنوں، لیکن نہ، وہ اتنا ہی رکھیں دے پہ ہیں۔ جیری میں آیت پڑھیے ان کا ترجمہ نہ کراں تے اللہ دے قرآن دی شان دے خلاف ہے، کہ سارے گالی سنایا تے جرا آیت پڑھیے ان کا ترجمہ۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو فرمائے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے میرے نبی انبیاء میں سے ایک نبی ہم نے بھیجا تھا جن کا نام ادریس ہے، ان کا کچھ تذکرہ اپنی امت کو سناؤ۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو اونچا کیا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا، ہم ان کو اونچے مکان پر لے گئے۔ علامہ ابن کثیر بہت بڑا مفسر ہے، وہ فرمائیں دن ان کی تفسیر نقل کریں دن کہ بہت بڑے اونچے مکان پہ لے گئے۔ وہ کہاں تھا مکان؟ تفسیر اس دی اس طرح ہے کہ حضرت ادریس السلام درزیاں دا کام کریں دن، درزی تو آپ کو مبارک ہوئے، ایک بہت بڑے پیغمبر دا پیش ہے تارے کو، لیکن نال نال امانت دیانا بھی تو ہوئے، جی کپ ٹک کر کے گھر جاتی دیں ان کی اجازت بولو نا کوئی نہیں، مالک کنے مانگ گھنے علیحدہ گال ہے، نہیں تو وہ بھی دے واسطے جائز کوئی نہیں، تے وہ عمل بھی جاری رکھیں۔ حضرت ادریس السلام ہر ٹانکے دے نال پڑھ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شام کو جس ویلے اعمال ہوتے بنے ہن تے سب تو زیادہ ثواب حضرت ادریس السلام دا سامنے آندا ثواب دے، ان دے کیا شک ہے۔ ایک دن ایک فرشتے نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتا کہ اللہ سیاں یہ تیرا پیارا نبی حضرت ادریس ان دے اعمال جلے اتنے آندے بڑا دل خوش تھی دے، میرا دل کرے دے میں انہوں کو دیکھا، ان دی زیارت کرا۔ اچھا فرمایا بھائی یہ کوئی اجازت ہے۔ وہ فرشتہ آ گئے، ملاقات تھی ہے، حضرت نے پوچھے تیرا نام کیا ہے؟ نام دسا ہے، کی میں آئے؟ حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء تے آندے ہیں نا، نبی انہوں کو سیانی کھڑے آئے کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی، وہ علامہ جلال الدین رومی ایک بھی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی، مختصر بات سنی مجھو پتہ نہیں پھر ملاقات ہو نہ ہو۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھے کہ 1,26,000 پیغمبروں کو لو جبریل جو وہی گھن کے آندہ رہی ہے، ان خود سوال کیتے کہ اے دسا وہاں کتنی دفعہ آئے؟
1,24,000 نبی تو سوال اتنا بھاری کہ باب آدم کا لا کے پیارے محبوب تک ہر نبی کو جو آند رہی ہے کتنی دفعہ ہے. بڑا اجمال نال مختصر کر کے مولانا نے جواب دیتے ایک ضابطہ بنانے فرمانے بعض نبیوں کے پاس 200 مرتبہ، بعض کے پاس 150 مرتبہ، بعض کے پاس 50 مرتبہ، کم از کم 10 مرتبہ، جہاں تو لے کے 200 تک. ایک پہلا سوال جواب ہو گیا. ہوں اگلا سوال کہ ہمارے پیارے محبوب پر جبریل سدرہ سے چل کر محبوب کے قدموں میں کتنا مرتبہ آیا؟ یہ سدرہ دا سفر ہی سن گنو، اس زمین تو لے کے سدرۃ المنتہا تک 70 صدی کا سفر ہے. کتنا؟ 70 صدی. 100 سال دی ایک صدی ہوندی ہے. اللہ دی قسم چاہ کے بیٹھا نا وضو نال کتنا بیٹھا یہ میرے نبی دا نوکر ہے. تے نوکر کو جو اللہ نے طاقت دیتی ہے، میرے آقا فرمیندے میرا جرا خادم ہے نا جبریل یہ جلے سدرہ تو چل دے امت کو فرمائے نا تو آنکھ بند کرو اج کھلے سونا جبریل پہلے آ گئی. اس لیے جب بھی کوئی واقعہ پیش آ جاتا تھا کوئی حادثہ تو مولانا فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام اتنا سفر میرے محبوب کے اوپر 5,000 نہیں، 10,000 نہیں، 20,000 نہیں، 40,000 مرتبہ اترا ہے. یہ ہمارے محبوب کا شان ہے. 40,000 مرتبہ. بہرحال تو وہ فرشتہ آیا پوچھا جی میں زیارت واسطے آیا. فرمایا یار چلو چنگا آ گئے اسا کو بھی ایک کم ہے. میرا بھی ایک حضرت ادریس علیہ السلام کا ہاں حضرت ادریس السلام نے فرشتوں کو فرمایا چلو تیرا تو مقصد زیارت ہو گئی، سارے دل وچ بھی ایک خواہش ہے چلو تم آ گئے یہ مسئلہ حل کر. آ کے فرماؤ آ کہ یار تو نوری ہے نا آسمان کے آندھا میں رہنے کہ اسرائیل کو بھی جانتا ہو گیا کیونکہ ڈاٹا جان دوں آ کہ کوئی کئی طرح میں پتہ کریں ہاں کہ ساری زندگی دے چوکھے جانے بدے ہماری زندگی کے چوکھے جانے بدے. وہ اگر میں ہوں تو بھائیاں ورنہ تو آؤ میں پارچ کھولے نا اتنے بہو میں جناب کو گھیل لینا دفتر ہے. اس فرشتے نے پر بچھایا حضرت ہوتے بہ گئے وہ چوتھی میں تھے. پہلا آسمان وہ تھا، تیسرا چوتھا اندر کمرے دے سامنے بن کے اتار لیتے. اگے حضرت تو سوالی تھیں بہو میں بار کنڈی کھڑکے نا اسرائیل آسی ان کو پوچھ دے ہیں. اسرائیل آ گئے پھر میں نے یار یہ رہتا ہاں کہ حضرت ادریس علیہ السلام دے زندگی دے دن سہا سانس چوکھے باقی ہیں. وہاں کہ اللہ دا بندہ چوکھے باقی ہیں. میں کو تو حکم مل گئے چوتھے آسمان تو انہیں روح قبض کرنا ہے. کتنا تو وہ بیٹھن زمین تے تو میں کو حکم کیا ہے چوتھے آسمان تے میں یہ سوچے نہ بیٹھا حکم اللہ دا ہے چوتھے آسمان تے روح قبض کرنے وہ ملک شام میں بیٹھے کی میں اللہ دا حکم. وہاں کہ اچھا وہاں کے پاس ٹائم مکہ کھڑے کوئی گال ہے اگلی گال کر وہاں کے وہ آئے بیٹھے وہ تو شریف گھننا ہے. اچھا جبری اسرائیل سامنے آئے پر میں حضرت لیٹو ہاتھ پیر بڑھاؤ ٹائم تھی گئے. وہاں کہ اصل تو پوچھنا آیا تھے کتنے سال کتنے مہینے رہنے تے چنگا کام کیتے. وہاں کہ میں تو اللہ کا حکم دا پابند ہاں. حضرت اسلام سیدھے ہو گئے. اسرائیل نے اپنا کام کیا چوتھے آسمان پہ روح قبض کیا. اللہ نے قرآن ایک مختصر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اے میرے نبی پیغمبر میرے پیغمبر ادریس کا حال لوگوں کو سناؤ. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا جب ان کی موت کا وقت آیا تو ہم نے ان کو چوتھے آسمان پہ اٹھایا. دعا فرماؤ اللہ ساری موت چنگی لکھی ہوئے موت اندر قسمت ڈھیر ان سارے کو چھوڑ دو. میں بھی دعا کرے نا تسا آمین آکھو اللہ اپنے محبوب دے شہر موت چڑھے بس ہے قبول آمین. یہاں کے دردن موت کہنا
کتنا موت ہوئے مدینے میں. میرے نبی ایک فتویٰ جاری کر لی تھی سرٹیفکیٹ کا جرا اتنے میرے کو آ کے مرسی میرے گورستان جنت البقیع وچ پریج میں تھی. کل قیامت والے دن جلے اٹھ سی تو میں بھی اٹھ سا. اے میرے نال حسین انہوں دے چہرے چودھری کے چاند کی طرح روشن. بھائی پکی گل ہے کہ نہیں کہ کچی ہے؟ پکی گل ہے. میرے نبی جو فرما رہی تھے کہ جنت البقیع والے جلے اٹھ سن وجوہہم کالقمر، ان کے چہرے ایسے روشن ہو گئے جیسے چودھری کا چاند. اچھا بھائی گل سنو، یہ تو سب پہلے کہنا سنی ہوتی. میں پڑھی بیٹھا ایک کتاب دے اندر سرکار دو عالم دے دور کنے لا کے اس وقت تک حج صاحب 6 لاکھ اعتراض ہو چکے. کتنا لاکھ مانا رکھ 6 لاکھ اعتراض. عیسائی، یہودی، ہندو، ان لوگوں نے اسلام، دین، قرآن، پیغمبر کی ذات، پیغمبر کے ازواج، پیغمبر کے صحابہ ایسے اعتراضات کی ہیں. الحمدللہ علماء نے ان سب سوالوں کا جواب دیا ہے. ان سب سوالوں کا کیا دیا ہے؟ جواب دیا ہے. اب ہوں نما اعتراض. ایک بندہ اٹھی کھڑے جی میں گال بڑھ کر وہاں کیوں مول صاحبہ تو آگے جنت البقیع دے جرا دفن تھی وے اوندا کل اے حشر روسی. سعودی عرب والے قبراں کھٹے کھڑے ہیں. قبراں تے میت کوئی ہوئے تو وہ کو دھما کے دنارا پاڑ کے قبر وچ رکھ دیں. توجہ ہے؟ قبر وچ رکھ کے اون بولے اب ان کچا پکا سلھا دے رکھے نے بھائی بنو تھوڑا مردہ دفن تھی گئے. رات کو مردے کو کاٹ کے دریا میں سٹ آدھے. کتنا سٹ آدھے؟ سمندر ہے. بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیری تصویر ہو بھی ناراض نہ تھی بھی آگے نہیں معلوم تھوڑی جنت البقیع کہنے گئی. وہ اتنا پیا رہا ہے لاتا رہا ہے قیامت تک ستا رہا ہے تو بلا یہ پیش گویا ہیں وہ تو کاٹ کے انہیں سٹ آدھے. عید علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیتے. وہاں کہ وہ محترم دار سن گھنٹے نہیں چاہیے، دن نہیں چاہیے، مہینہ نہیں چاہیے، سال ہاں نہیں چاہیے، قیامت تک مارے نہ نہیں ضروری. ہمارا یہ عقیدہ ہے جو آدمی اس قبر میں چلا گیا چاہے 5 منٹ کے لیے چلا گیا مدینہ کی اور جنت البقیع کی قبر کی مٹی اس کو لگ گئی اس کے لیے وہی حکم ہے جو قیامت تک سویا رہے گا. اس کے لیے بھی بات سمجھ آئیے، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے جو قیامت تک وہاں سویا ہوا ہے. اس کا چہرہ بھی چاند کی طرح ہوگا. جس کو 5 منٹ کے لیے مسجد نبوی کے اندر جنت البقیع میں جگہ مل گئی اس کا چہرہ بھی چودھری کی چاند روشن. کیوں؟ مستدرک حاکم میں کتاب حدیث کی بہت بڑی. ایک دفعہ صحابہ کرام جہاد سے واپس آ رہے تھے تو ایک صحابی نے اے دیکھو اس طرح کی تھے. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہا حضور سفر سے دور سے آ رہے ہیں، یہ گرد غبار ناک میں بیٹھ جائے گا، زہر ہے کہ تھکے ہوئے ہیں نزلہ نہ ہو جائے. بولو نا یار آج تو آپ کو این دیر دے بیچ کھانا ہی کھبے سونا جرا تھوڑا وقت گھندے پہ ہیں انشاءاللہ کھانا بھی ایک کہیں شاید نہیں بولے اس سپیکر نہ ہو گیا بے تیرا کوئی شاید سمجھ نہیں آتی بعد میں اللہ بارے سے بھی ہاں کیا کروں نہ تو گل بندہ سنے تو سمجھے تو جواب لیں دے نا کہیں گل تو جواب میں کوئی صحیح نہیں مل جائے نہ جنت تو خوشی دا مل جاتا نہ جہنم دی گل تو کہیں گل سارے دیتا پترے دا سیرا برابر تو کوئی گل ہے. اچھا حضور نے فرمایا لیما یہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ غبار فرمایا اس کو ہٹا دو غبار المدینہ فیہ شفاء. سمجھ آ گیا آپ کو سمجھ آ گئی غبار المدینہ فیہ. حضور نے فرمایا کپڑے ہٹا دو مدینہ کے غبار میں بیماری نہیں ہے مدینہ کے غبار میں شفا ہے. مدینہ کے غبار میں شفا ہے شفا ہے. کیا کیا رہے میرے نبی کا شہر پھر مدینہ کے گرد و غبار
ہیں بھائی، اس میں کیا ہے؟ شفا ہے۔ تو جنت البقیع کا غبار بھی شفا ہے، جنت ملے گی، جنت ملے گی، گھبراؤ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو میرے شہر میں مرنا چاہتا ہے وہ کی میں مرسی تھا رہنا تو پاکستان ہی تھے۔ آقا نے فرمائے رشتہ داروں کو، گھر والوں کو الوداع کر کے انہوں کو آباد کر کے میرے کو آپ اتنا ہی آ کے ٹک پوئے پھل یا مت بہا بل اتنا ہی مر پوئے۔ حضور فرماتے میں محمد اس کی جنت کا ضامن ہوں، ضامن ہوں، ضامن ہوں۔ اللہ کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔